السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں پہلے کچھ سیاست کی بات کروں گا جو ڈیولپمنٹس پاکستان میں اور امریکہ میں ہو رہی ہیں۔ آخر میں ایک نیا آپ کو ہندو گرو انٹروڈیوس کراؤں گا۔ جیسے ہندو تو ہارڈلی کہنا نامناسب ہے، کیونکہ اس کا فرم بلیو تھا کہ آل ریلیجنس لیڈ ٹو دا سیم ٹروتھ۔ جو میری بھی تھنکنگ ہے کہ ریلیجنس جو ہیں یہ آپ کو اس سپیس میں لے کے جاتی ہیں، بیونڈ ریلیجنس جو سپیس ہے وہ اسپرچول ہے۔ کاش آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پاکستانی ڈیولپمنٹس یہ ہیں جناب صاحب کہ منصور علی شاہ ڈٹا ہوئے ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ نے اس کو مطلب سپرسیڈ کیا، چیف جسٹس نہیں لگایا، اس میں اس کا پرسنل سے زیادہ ویسے سپریم کورٹ کی ساکھ کا بھی معاملہ ہے۔ یہ ہماری انڈیویجول ہماری جون سی کیا کہنا چاہیے کہ ہماری بددیانتی اور ہماری یہ جو نفسا نفسی پیسے رتبے شہرت کے پیچھے دوڑنے نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ میرے دوست بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ جسٹس امین الدین ضمنیہ پڑھنے پہ ملتان میں بھی وکیلوں کو کہتا تھا یار میں ضمنیہ پڑھ دیا کروں گا، مجھے کچھ پیسے دے دیا کرو۔ اس کی اپنی وکالت اتنی بیہودہ بیکار اور انسیلیبل تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ دیکھیں جی سارے نیلے دیلے بکواسیات کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں، میں نے ایکچولی 2500 سال کی ہسٹری پڑھی ہے۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا وہ رشین فلاسفر کا کہ ہر 85 سال بعد کا ایک سائیکل ہے۔ اس نے شاید ویسٹ کی سٹڈی میں بتایا یا کیا ہے، تو 2 گندے سائیکل جو 85 سال کے ہیں وہ گزر گئے ہیں۔ اب اچھے 2 سائیکل 85 سال کے جس میں اسپرچویلٹی بھی انکلوڈیڈ ہے آ رہے ہیں، آ گئے ہیں۔ یہ ٹرمپ کو اس نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، کل بلکہ حقیقت ٹی وی نے بھی اس کی تصویر لگائی میرا وی لاگ سننے کے بعد، اور کہا کہ اس نے پیشین گوئی کی ہے کہ ٹرمپ کو مار دیا جائے گا۔ یہ عجیب ہی ہیں، حقیقت ٹی وی والے بھی مجھے جانتے ہیں، اور میرا وی لاگ دیکھا تو اس کا وہ والا اسپیکٹ دے دیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے بالکل، اس نے تو یہ آرٹیکل آپ پڑھیں کل جو میں نے لگایا تھا، اس نے تو کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ ایگریڈ ٹو برنگ ان ٹرمپ۔ ڈیپ اسٹیٹ اس نے تو کہا ہی نہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، اس نے اسے چند سوسائٹیز کہا ہے، جو سوسائٹیز ہیں ڈارک اپنا اس میں اور تھنکنگ میں، فلسفی میں، جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں اس کے بارے میں اس نے کہا کہ دے ایگریڈ ٹو کہ یس ٹرمپ باؤنس بیک نہیں کروا سکا فریڈمز کو، ڈیموکریسی کو، لبرلزم پٹ گیا، تو لہٰذا اس کو لانا پڑا۔ ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو گو بیک این انچ ایون۔ اس نے کہا تھا کہ پچھلا ٹرمپ ایرا میں وہ اتنے ریولوشنری ڈریسٹک کام نہیں کر سکا، اب وہ ضرور کرے گا۔ آپ خود دیکھیں کہ برتھ رائٹ پہ ججز کے سامنے جب یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح پاکستانی عورتیں پیٹ نکال کے آتی ہیں، انڈین اور پاکستانی، اور $50,000 بلکہ اب $1,00,000 خرچ کروا دیتی ہیں وہ چیریٹی سے۔ وہ ہمایوں وکیل ہمارے ہیں، وہ رشید کچر کا، وہ بھی اسی طرح پیٹ نکلوا کے بیگم کو لے آیا، بچہ پیدا کیا، اور جی 18 سال بعد ہمیں بھی داغ لگ جائے گا، بچہ بھی آ جائے گا۔ کیا کس نے 18 سال دیکھے ہیں یار؟ کیا کیا اسٹوپڈ فولش قسم کی تھنکنگ۔ For 1 year I waited. I was eligible for citizenship of United States. For 1 year I waited کہ یار پاکستان میں شاید میرا کوئی خدمت کا موقع مل جائے، میں پاکستان جاؤں گا۔ بٹ میرے پہ اور زیادہ سختیاں کی گئی اور پریشر بلڈ گئے، مجبور کیا گیا کہ میں پاکستان کی، یو ایس کی میں سٹیزنشپ لوں۔ تو یہ ہماری نیتیں ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے گند ہیں، ان کا ایک سرکل ہوتا ہے۔ یہ قدرت کے ہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنا گند کریں اور سروائیو کرتے رہیں۔ ہاں گانڈا سب سے زیادہ، نواز گانڈا اس میں زیادہ چلا ہے کہ 40 ایئرس، 80 سے 25 تک، لیکن اب ختم ہو گیا، اب گانڈا گیری بھی ختم ہے۔ میں آپ کو دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ۔ اور گانڈا گیری نے ایکچولی سارا گند اوپر لایا،
گانڈے کی ویسے یہ خوبصورتی ہے، جتنے گندے لوگ پیسے کے پجاری، اس نے سب کو پیسہ دیا، وہ دکھایا گولڈن سپون، اور ان سب کو اوپر لایا میگنیٹ کی طرح، سارا گند اوپر لے آیا۔ اب عمران خان یا کسی بھی آدمی کے لیے بہت آسان ہے اس سارے گند کو پلٹا دینا، یا میرے جیسے کلندر آدمی کو آپ نیب میں لگا دیں یا کہیں لگا دیں، ایک دفعہ 1,00,000 1,50,000 کے گردنے، بلکہ میں تو کہتا ہوں گانڈے کو الٹا ٹانگ کے اس کی گانڈ میں فائر مارا جائے نا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اتنی واحیات قسم کی باتیں ویلوگرز یہ سارے کرتے ہیں، ان کے مطلب گانڈا گیری کے، گانڈا لیگ کے، کہ جناب صاحب امریکہ کے مزنقوی آیا ہوا ہے، تماشا دیکھ، بدماشی، گنڈا گردی۔ حسین حقانی نے آج امریکی پرچم جلاتے پی ٹی آئی کے دکھا دیے، پھٹی ہوئی ہے سب کی، لبرلز کی، حسین حقانی وغیرہ کی۔ دیکھیں وہ دونوں کانگریس مین نے لگا دیا فری عمران خان، کہ اور کوئی بات نہیں، ڈونٹ مینس ورڈز، فری عمران خان۔ اس نے 24 چینل پہ بڑی چلائی تھی۔ اچھا میرا صرف ایک ہی سوال ہے ان سے، جو میں نے ادھر لکھا ہے تھم نیلز میں بھی، اگر آپ کو امریکہ کی پرواہ نہیں ہے، آپ امریکہ میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اوہو آپ کو بائیڈن وغیرہ لائے تھے، ڈیموکریٹ لائے تھے، ان کا ایک ایجنڈا تھا، اسرائیل سے مدد کروانی تھی، یوکرین میں مدد کروانی تھی۔ آپ کے پاس اب کوئی ایجنڈا نہیں ہے ٹو سیل اٹ ٹو ٹرمپ۔ عمران خان کے پاس ہے ایجنڈا ٹو سیل اٹ ٹو ٹرمپ، آپ نے دیکھا ہے۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں ٹرمپ کی جو گلوبل پوزیشننگز میں، اس میں عمران خان سر فہرست ہے ان دا ایشیا اینڈ گلف ریجن۔ لیٹ می ٹیل یو، دا بیلنسنگ ایکٹ جو کرتا ہے فیئرلی، بالکل کوئی اس میں ایکسٹریمسٹ ٹینڈ نہیں ہے، ہمیں بنایا گیا اس کو۔ سعودی عرب کو دیکھے $600 بلین دیا، پھر بھی جناب صاحب ٹرمپ چڑھ گیا کہ کم دیا ہے، اور تیل کی پرائس کم کرو میں تمہارا ٹوہا ماروں گا۔ فار یو ایس اٹس ویری ایزی جی، وہ اپنا تیل اتنا نکال لے گا۔ اور کینیڈا اگر یو ایس کے ساتھ آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک پاور ڈم بن جائے گا یو ایس اور امریکہ کا، ٹھیک ہے جی۔ بے شک لوز فیڈریشن میں، کنفیڈریشن میں رہیں، بٹ اٹ وڈ بی اے بگ اسٹیپ۔ ایکچولی چیزیں صفائی ستھرائی کی طرف آ رہی ہیں۔ ٹرمپ، پرو ٹرمپ ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ٹرمپ کا اپنا برانڈ ہے، اوہو بالکل نہیں، وہ نیچرل لائف کی طرف لا رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لینا سپریم کورٹ میں بھی 26ویں ترمیم رول بیک کرے گی۔ کتنے دن، کتنا پھنسے ہیں؟ اب 6 ججوں کا بینچ بنا دیا، بناتے پھریں، سارا کچھ کرتے پھریں۔ دس امینڈمنٹ ہیز ٹو بی رول بیک۔ وہ بلاول کے جوتے صاف کرنے والے، اس کو ڈلڈو دینے والے، کچھا بدلنے والے، وہ سارے سندھ ہائی کورٹ کے جج بن گئے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو لہٰذا میری تھنکنگ ہے کہ 8 فروری سے پہلے یہ معاملات سارے ختم ہو جائیں گے۔ میں اب آپ کو وہ انٹروڈیوس پہلے بھی کئی دفعہ کروائے ہیں، لیکن آپ کو میرا خیال ہے بار بار یاد کروانا پڑتا ہے۔ جیدو کرشنا مورتی تو خیر ادھر ہی رہے امریکہ، میں بڑی تعریف کرتا ہوں۔ یہ ویویکانندا ہے جو نیو ویدنتا کو جس نے پروموٹ کیا، یہ 1863 میں پیدا ہوا تھا، 1930 میں فوت ہو گیا۔ بڑی کم عمر اس نے گزاری، کوئی سجدے میں جا رہا تھا یا مراقبے میں تھا تو اس کی شریاں پھٹ گئی تھیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کو پوائزن دیا گیا تھا۔ یہ ریفارمز لا رہا تھا، ریوائولزم کی، ہندو تھاٹ میں یہ بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی جو سائنگ مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ ایچ سول از پوٹینشلی ڈیوائن، بنیادی طور پہ سول مقدس ہے، obviously شعور مقدس روح میں ہے۔ The goal is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal۔ قدرتی عوامل اندر اور باہر کو کنٹرول کر کے اس روح کی ڈیوینٹی، مقدس ہونے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، مینیفیسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈو دس ادھر بائی ورک، پیشنیٹ ورکرز بھی یہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں
میں اوشو کو لائک نہیں کرتا، لیکن اس نے بہت اچھا کہا ہوا ہے کہ کریٹو لوگ جو ہیں یہ اپنے کریٹو کام کریں، اینڈ دیٹ از دیئر سول انلائٹنمنٹ، کمار کی، ترخان کی، لوہار کی، اور ان کرافٹس مینس کی. ٹھیک ہے جی. ڈو دس ایدر بائی ورک اور ورشپ، عبادت سے. ٹھیک ہے جی. اور مینٹل ڈسپلن، یہ یوگی مراقبہ. میں آپ کو بتاتا چلوں، یوگا سب سے پہلے ویونک نے انٹروڈیوس کیا تھا یو ایس میں آ کے. اس نے 1893 میں شکاگو میں آ کے پارلیمنٹ آف ریلیجنس کو ایڈریس کیا تھا. یہ ایک سٹیپ بہت اچھا تھا. کاش ویونک مرتا نا تو یہ ثابت کرتا کہ سب ریلیجنس جو سی ہیں دے آر یونیورسل ٹروتھ کے راستے کی طرف لے کے جاتی ہیں. پھر اس نے کہا ہے مینٹل ڈسپلن اور فلسفی یا فلسفے سے، تھنکنگ سے، جیسے ہم فلسفہ بتا رہے ہیں اس سے آپ روح کو مینیفیسٹ کروا سکتے ہیں، جو دل میں شعور مقدسہ کا جو میں تذکرہ، یا کاسمک ڈانس کا میں تذکرہ کرتا ہوں. بائی ون اور مور، مطلب ایک ایک کر کے کر سکتے ہیں، یا کچھ کافی ساری چیزیں کر سکتے ہیں ایک میں، یا ورک میں بھی کر سکتے ہیں، عبادت میں بھی، جیسے میں ورک میں بھی کرتا تھا، عبادت میں بھی کرتا تھا، مراقبے میں بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. فلسفی میں بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اینڈ بی فری، اور فری ہو جائے. آپ کی فریڈم کی گارنٹی اسی میں ہے. میں آپ کو بتا دوں، دس از دا ہول آف ریلیجن. مذہب سارا صرف یہی، اس کے سوا کچھ مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹرائنز اور ڈوگماز اور ریچولز اور بکس اور ٹیمپلز اور فارمز آر بٹ سیکنڈری ڈیٹیلز. ڈوگماز مطلب کوئی بھی ڈوگما آپ لے آئیں، اس میں ایون شیعہ سنی سیکٹس کو لے آئیں، ڈاکٹرائنز کو لے آئیں، ریچولز کو لے آئیں. ریچول مکہ جانا، 7 چکر لگانا، بکس، سیکرڈ بکس، اور ٹیمپلز میں جانا، اور فارمز آر بٹ سیکنڈری ڈیٹیلز. یہ اس سب کی ایک سیکنڈری ڈیٹیلز ہیں اس سب کچھ کے. دیکھیں جی کیا زبردست بات کی ہوئی ہے کہ آپ کے اندر جو شعور مقدسہ ہے وہی سب کچھ ہے، اس کو روشن کرنے کی کوشش کریں، اور مذہب جون سا ہے وہ اسی چیز کی آپ کو ہدایت کرتا ہے. Swami Vivekananda delivered a historic speech at the Parliament of the World's Religions in 1893, introducing Hinduism and Indian spirituality to the Western world. Hinduism اور Indian spirituality کو introduce کیا اور emphasize کیا کہ the importance of religious tolerance, universal acceptance, مذہبی برداشت اور یونیورسل ایکسیپٹنس، اینڈ the idea that all religions lead to the same truth. غالباً میں نے دیکھی نہیں، میں بڑا مصروف رہا. مجھے پتہ لگا ہے کہ 2024 میں ان پر فلم بھی آئی ہے، انڈیا نے بنائی ہے گرو پہ. میں سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ وہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا مینیپولیٹ نہ کیا ہو، کیونکہ مجھے سعادت حسن منٹو کی بھی وہ فلم پسند نہیں آئی تھی. تو اگر آپ میں سے کوئی دیکھی ہے کسی نے تو وہ اس پہ کامنٹ ضرور کریں. اپنے سول لائٹ کو ودن ہے یہ سارا، جس کو برائٹ کریں اور خوشی کی لہر اپنے ہاتھ میں لائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے